الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی شخص تمام محدثین سے ہٹ کر کوئی اصول کوئی بات کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کوئی اشکال، کوئی غلط فہمی، دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک کوئی دلیل ہوتی ہے، جو وہ دلیل دی جائے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ آگے دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ جس دلیل سے وہ ایک غلط مسئلہ اخذ کر رہے ہیں اسی دلیل کو ہم نے عام محدثین پر پیش کرنا ہے کہ انہوں نے کیا اخذ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ اس سے دن ثابت کر رہے ہیں سارے محدثین اور جن کو غلطی لگی ہے یہ اس سے راہ ثابت کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں مسئلہ۔ جو ان کی ہاں دلیل بن رہی ہے کیا وہ دلیل ہے بھی کہ نہیں؟ دلیل ہے بھی کہ نہیں دلیل بنتی، تو ہمیں ٹھنڈے دل سے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا، غور کرنا ہے۔ اصل حقیقت ہمیں مل جائے گی، اصل حقیقت ہمیں مل جائے گی۔ میرے شیخ محترم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ انسان ہونے کے ناطے ہماری نظر میں وہ مجتہد تھے، بڑے محنتی انسان تھے، حدیث کے ساتھ ان کو بڑی زیادہ محبت تھی۔ اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ زندگی ساری انہوں نے حدیث کی نشر و اشاعت پر لگا دی، حدیث پر کام کیے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام کام قبول فرمائے۔ کل ہم نے بارہا یہ بات کہی کہ یہ کیسا نکتہ ہے کہ دینی مسئلہ میں مجتہد کو غلطی بھی لگے تو اس کو پھر بھی ثواب ملتا ہے، یعنی اس مسئلہ میں یا دیگر کے ایک مسائل میں شیخ صاحب کو غلطی لگی تو ہاں ان غلطیوں کا بھی شیخ محترم کو ثواب ملے گا، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، شیخ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے کئی رسائل کئی کتب میں اس مسئلہ پر بحث کی۔ جو شیخ صاحب رحمہ اللہ نے دلائل بنائے، دلائل جن کو بنایا، میں ایک ایک کر کے آپ پر پیش کر رہا ہوں جو دلائل شیخ صاحب رحمہ اللہ نے پیش کیے۔ پہلی دلیل شیخ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، قرآن و حدیث اور اجماع سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے کہ ضعیف جمع ضعیف برابر حسن لغیری حجت ہونا ثابت ہوتا ہو۔ یہ پہلی دلیل ہے، سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ ضعیف جمع ضعیف برابر حسن لغیری حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جواب رحمک اللہ ورضی عنک یا شیخنا، قرآن و حدیث علوم حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے تو پھر صحیح حدیث کی دو قسمیں بھی ثابت نہیں ہوتی، صحیح لذات حسن لذات ہی۔ قرآن و حدیث سے علوم حدیث کے وہ مسائل جو آپ تسلیم کرتے ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہیں۔ آگے سمجھ؟ تو یہ دلیل نہیں بنتی، یہ دلیل نہیں بنتی۔ دلیل نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسی روایت کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ توجہ فرمانا، صحابہ کرام سے
ایسی روایت کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے صحابہ کرام سے۔ اچھا ہم نے کیا لکھا؟ رحمک اللہ و راضی عنک یا استاذنا، ہر کوئی جانتا ہے کہ صحابہ کے دور میں اصول حدیث مدون نہیں تھا۔ کچھ اشارات اس فن کے ان سے ملتے ہیں، کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا صحابہ جو آپ کے ہیں اصول حدیث درست ہے، کیا وہ صحابہ کرام سے سارا ثابت ہے؟ اگر استاد محترم آپ کے اسی اصول کو لے کر ہم اصول حدیث کو پرکھیں کہ جی جو صحابہ کرام سے اصول حدیث ثابت وہی لیں گے، تو پھر اصول حدیث سارا فضول اور ضائع جائے گا۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ یعنی تاریخ اسلام میں لاکھوں محدثین گزرے ہیں، کیا کسی نے یہ دلیل دی ہے اس طرح کی کوئی؟ کون اس کو دلیل کہتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3، تابعین کرام رحمہم اللہ سے ایسی روایت کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ تابعین کرام کون؟ تابعین کرام سے ایسی روایت کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ پھر بھی ہم نے وہی کہا کہ یعنی تابعین کے دور میں جو اصول حدیث تھا آپ دلائل کے ساتھ وہ الگ کر دیں بھی یہ اصول حدیث معتبر ہے جو تابعین کرام کے دور میں تھا، یہ کیسی بات ہے؟ تابعین کرام کے دور میں اصول حدیث کی کتنی بحثیں تھیں؟ کیا ہمارے وہ اصول ہیں؟ کیا ہم اپنے ہر اصول میں وہی اصول لیتے ہیں جو صحابہ کرام کا اصول ہو، جو تابعین کا اصول ہو، وہ اصول لیتے ہیں؟ اور نہیں سمجھ لگی تو یہ انتہائی کمزور اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہی 3 پہلی دلیلیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے، تابعین سے یہ ثابت نہیں ہے، کیا آپ ماشاءاللہ مدارس میں پڑھے ہیں؟ آپ کا ٹچ ہم آپ کے ذہن کو وسیع کرنے کی خاطر یہ بحثیں کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے ایسی چیزیں بھی اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہیں جن کا اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میری گزارش ہے کہ آپ وہ علوم مرتب کریں، اصول حدیث وہ مرتب کریں جو قرآن سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے۔ آپ باقی باتیں کیوں مانتے ہیں؟ جمہور کی بات لی جائے گی، یہ بڑا معتبر اصول ہے شیخ رحمہ اللہ کا، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا یہ حدیثوں سے ثابت ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے؟ کیا یہ تابعین سے ثابت ہے؟ کوئی ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ اب بولو، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، وہ تو ہمارا اصول ہے۔ تدلیس والا مسئلہ، استاد محترم تدلیس والا مسئلہ میں جو آپ نے اپنا موقف اختیار کیا ہے اس پر کوئی قرآن سے آیت پڑھ دیں، کوئی حدیث پیش کریں، کسی صحابی کا قول بیان فرمائیں، کسی تابعی کا قول، یعنی یہ کیسی بات ہے؟ یعنی یہ ایسی باتیں ہیں جو اس بحث سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، غیر متعلقہ باتیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں اپنے کتابوں میں، رسالوں میں۔
دلیل نمبر 4 ملاحظہ فرمائیں، امام بخاری و امام مسلم وغیرہما سے ایسی روایت کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ سے وغیرہما سے ایسی روایت کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے استاد محترم، کیا آپ اصول حدیث کی ہر مسئلہ میں امام بخاری، امام مسلم وغیرہم کی ہی بات مانتے ہیں؟ تو آپ کے ہاں جو اصول ہیں ان میں سے 20 ایسے اصول ہیں جو نہ امام بخاری سے ثابت ہیں، نہ مسلم سے ثابت ہیں، نہ کسی اور محدث سے ثابت ہیں، وہ آپ کے ہاں اصول ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کا اصول تھا جب جرح اور تعدیل میں ایک ہی شخص کا تعارض آ جائے گا، ایک شخص کے 2 قول ہیں، اس کو گرا دیا جائے گا۔ شیخ محترم کیا یہ امام بخاری کا قول ہے یا امام مسلم کا قول ہے؟ کس امام کا قول ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ متقدمین سے ثابت کرو، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو آگے ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ نہیں جی، یہ آپ حسن لغیری آگے آ رہی ہے یہ بات، متقدمین سے ثابت کریں، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں دوسری بات، ہاں امام بخاری رحمہ اللہ سے حسن لغیری ثابت ہے والحمدللہ لذالک۔ ہم نے کل حوالے پیش کیے، امام سفیان ثوری کا حوالہ پیش کیا، امام احمد بن حنبل کا حوالہ پیش کیا، کتنے وہ زبردست حوالے ہیں۔ اور بھی ہم نے امام حمیدی، امام سفیان بن عیینہ کا حوالہ پیش کیا، ان کے استاد محترم کا حوالہ پیش کیا۔ ہاں استاد محترم اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی یہ ثابت ہے، امام بخاری سے بھی یہ ثابت ہے۔ یہ مقالت اثریہ، مقالت اثریہ صفحہ نمبر 177، صفحہ نمبر 177 سے آگے کافی زیادہ صفحات پر یہی بحث ہے۔ آپ یہاں یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں حسن لغیری ہی حجت ہے والحمدللہ لذالک۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، توجہ فرمانا، اصول حدیث کی تمام باتیں ایک امام یا 2-4 اماموں سے ہی بندہ دعویٰ کرے ثابت کر کے دکھائیں، ایسا ناممکن ہے، ایسا ناممکن ہے کہ نہیں جی ہم وہی اصول حدیث مانیں گے جو امام بخاری سے ثابت ہوگا، مسلم سے ثابت ہوگا یا فلاں فلاں سے ثابت ہوگا، بس یہ ناممکن ہے۔ یہ غامدی صاحب فتنہ استخفاف حدیث اور انکار حدیث کے سرکردہ موجودہ دور میں، ان کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اچھا امام مالک میں نہیں ہے یہ حدیث، موطا امام مالک میں نہیں ہے، تو چند محدثین کو، چند ایک طبقے کو خاص کر کے کہنا کہ جی ہم تو وہی اصول مانیں گے جو ان سے ثابت ہوگا، ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ یعنی یہ میں استاد محترم اس میں دلائل دیے، پہلی دلیل کیا دی کہ جی یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، حسن لغیری ہی۔ دوسری دلیل یہ دی کہ صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ دی کہ یہ تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی باتیں ہیں جو لا یعنی باتیں ہیں۔ تو بھائی جان قرآن و حدیث سے تو اصول حدیث کے بہت زیادہ مسائل ثابت نہیں ہیں جنہوں کو آپ مان بھی رہے ہیں۔ پھر دلیل نمبر 4 یہ لکھا، امام بخاری و امام مسلم وغیرہما سے ایسی روایت کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ اس پر ہم یہ عرض کر رہے ہیں
کہ الحمدللہ امام بخاری سے ثابت ہے حسن لغیری حجت ہونا، وہ ہم نے حوالہ بھی آپ کو دکھایا، تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ امام سفیان ثوری سے ثابت ہے، امام سفیان بن عیینہ سے ثابت ہے، امام احمد بن حنبل سے ثابت ہے، یعنی ان کبار ائمہ محدثین سے یہ بات ثابت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اصول حدیث کے لیے چند ائمہ کو خاص کر لینا کہ جی آپ ان سے ثابت کریں، جیسے کہا جاتا ہے کہ جی آپ حسن لغیری متقدمین سے ثابت کریں، اور خود ہی دیگر اصولوں میں متقدمین کی کو چھوڑ کر متاخرین پر سارا لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی علمی خدمت نہیں ہے کہ جی آپ فلاں سے ثابت کریں، آپ فلاں سے ثابت کریں۔ تو غامدی صاحب نے ایک لیکچر میں سن رہا تھا، کہتا یہ حدیث نہیں ہے، میں نہیں مانتا، دلیل کہ یہ موطا امام مالک میں نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یعنی جب بھی کوئی مجتہد کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کے ہاں دلیل ہوتی ہے، حقیقت میں وہ دلیل کے تو دال کے بھی برابر نہیں ہوتی، وہ دلیل نہیں ہوتی۔ جیسے یہ 4 دلائل ہم نے شیخ رحمہ اللہ کے پیش کیے ہیں، باقی بھی 5 دلائل ہیں، ان پر ہم اگلے اپنے لیکچر میں بات کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔